السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور رمضان بھی آنے کی دیر ہے کہ رمضان کی بھی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور لاک ڈاؤن کی جتنی بھی شدت ہو لیکن رمضان کی تیاریاں بھی اپنی عروج پر ہیں، اور حکومت کی طرف سے بھی سب کچھ جو ہے وہ طے ہو گیا ہے کہ آپ رمضان کی تراویحاں پڑھا بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اور مسجدیں بھی کھلی رہیں گی الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا شان نزول بیان کیا کہ کس طرح سورۃ البقرہ نازل ہوئی اور اس کا نام کیوں رکھا گیا۔ پھر ہم چلے سورۃ آل عمران پہ کہ سورۃ آل عمران کا کیا تعارف تھا اور اس کا نام کس وجہ سے رکھا گیا، اور کیا کیا مسلمانوں کو مشکلات درپیش آئیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے۔ اب اگلی سورت جو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں وہ ہے سورۃ النساء۔ نساء کہتے ہیں عورت کو، اور یہ جمع ہے، واحد ہے نسوہ عورت اور اس کی جمع ہے نساء عورتیں۔ یہ سورۃ النساء بیسیکلی اس کے اندر زیادہ تر مضامین جس بارے میں نازل ہوئے ہیں وہ خواتین ہیں۔ خواتین کے بارے میں نازل ہوا کہ خواتین کو کتنا وراثت کے اندر حصہ دینا چاہیے، خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن ناظرین گرامی قدر، میں اس کا جو بیسک جہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ کیوں نازل کی گئی اور اس کا پس منظر کیا تھا، اور اس کا شان نزول شروع سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے اور صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو وہاں پر مدینہ پاک کے اندر چلے تو گئے، وہاں پر قبیلہ بنو نذیر، وہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ بعض لغت کے اعتبار سے بنو نذیر ہے، بعض لغت کے اعتبار سے بنو نذیر ہے۔ تو وہاں پر جو قبیلہ تھا وہ ان کی ساری سازشیں اور مشرکین اور یہودیوں کا وہ جو سارا لایا عمل، اور انہوں نے جو جس طرح ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرنا شروع کر دیا تھا اور مسلمانوں کو تکالیف دینا شروع کر دی تھی اور مسلمانوں کے بیچ میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دی تھی، اور وہ جتنے بھی منصوبوں پر عمل ہونا تھا اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو ایک وہ مسئلہ درپیش تھا، دوسرا مسلمان ہجرت کر کے چلے تو گئے تھے لیکن مسلمانوں کی جس طرح تربیت کرنی تھی، مسلمانوں کو جس طرح دین کی تعلیم دینی تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ کے اندر کفار کے ساتھ رہ کر ان کے اندر بھی کچھ غلط باتیں آ گئی تھی۔ کفار شرابیں پیتے تھے، مسلمان بھی شرابیں پیتے تھے، کئی صحابہ کرام شرابیں پیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کے اندر پھر آہستہ آہستہ شراب کو حرام کیا گیا۔ ڈائریکٹ حرام نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر ڈائریکٹ حرام کرتے تو اس طرح پھر وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنا تھا کہ اب مسلمانوں نے کہنا تھا کہ ابھی ہم دین کے اندر آئے ہیں۔ پہلے دین کا بھی یہ اسلوب اور طریقہ اور نظریہ ہے کہ سب سے پہلے جب انسان کو اپنی طرف بلایا جاتا ہے تو بلانے سے پہلے اس کو اچھی چیزیں بتائی جاتی ہیں، ان کو بشارتیں دی جاتی ہیں کہ تم یہاں پر آؤ، اور یہاں سے ہی بھی سیلز مین بھی اپنا طریقہ اخذ کرتے ہیں کہ تم یہاں پر آؤ، اچھی چیزیں دکھاتے ہیں، اچھی کوالٹیز دکھاتے ہیں کہ تم یہاں پر آؤ، اس کے اندر یہ کوالٹی اچھی ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی اچھی ہے۔ اگر اسلام شروع میں ہی ڈر کا بتانا شروع کر دیتا کہ تم اگر یہ گناہ کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا، تم یہ گناہ کرو گے تو تمہیں عذاب ہوگا، تو یہ پھر ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں تھا، اور اس طرح کوئی بھی پھر اسلام قبول نہ کرتا اور اسلام کی طرف کوئی بھی نہ آتا۔ اس لیے ان کو بشارتیں دی تھی۔ اسی وجہ سے بھی شراب کو بھی آہستہ آہستہ حرام قرار دیا گیا، اور مسلمانوں کو پہلے دین کی طرف لے کر آنا تھا، تو ان کے اندر بہت ہی غلط باتیں جو ہے وہ جنم لے رہی تھیں اور لے چکی تھی۔ کفار کے ساتھ رہ کر باپ مرتا تھا، ماں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے، عورت کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا جاتا۔ کعبہ کا طواف ننگا کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر خون چھڑکتے تھے، ننگا طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، تھوک پھینک کر اسی کو دوبارہ چاٹ لیتے تھے۔ ان کی بیسیکلی مسلمانوں کا ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن طریقے وہی کفار والے تھے، شرابیں پی جا رہی تھی، سارا کفار کے ساتھ ان کے عمل ملتے تھے، اور عورت کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، طہارت کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ عورت کیا شے ہے، عورت کا کیا مقام ہے، عورت کا کیا منصب ہے، عورت کا کیا عہدہ رب ذوالجلال نے اور رب ذوالجلال کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا فضیلت اور شان بخشی ہے، وہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ عورت کو ایک محض اپنی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسلام سے پہلے۔ تو ان کو ان اعمال سے ان کو بچانا اور مسلمانوں کو بتانا کہ یہ رب ذوالجلال نے خنزیر کا گوشت کھایا کرتے تھے، حرام چیزوں کی طرف جایا کرتے تھے، تو ان کو بتانا کہ یہ سب حرام چیزیں ہیں، ان سے آپ بچیں، اور وہ سارا ان کو طہارت کے بارے میں بتانا،
اس وقت کیونکہ جنگ احد میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا سورۃ آل عمران کے شان نزول میں کہ جنگ احد ہوئی تھی، اس کے اندر مسلمانوں کو بہت ہی زبردست شکست کا سامنا ہوا تھا اور مسلمانوں کو ابھی لڑنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا۔ غزوہ بدر جو پہلی غزوہ تھی اس کے اندر تو مسلمانوں کی مدد کر دی تھی رب ذوالجلال نے، لیکن غزوہ احد کے اندر آگے تو اب مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی، رب ذوالجلال کی مدد تھی، لیکن ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اپنی جو کوشش و کاوش تھی وہ بہت زیرو تھی، 0% کاوش تھی مسلمانوں کی۔ تو ان کو بتانا کہ کس طرح تم نے جنگ کرنی ہے، کس طرح تم نے کفار کا سامنا کرنا ہے، تو وہ سارے طریقہ کار وہ بھی اس سورۃ النساء کے اندر بیان کیے گئے، کیونکہ پچھلی صورتوں کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر کم تھا، تفصیل کم تھی، اس صورت کے اندر تفصیل زیادہ بیان کی گئی کہ کس طرح تم نے جنگ کرنی ہے، اور جنگ کے دوران اتنا میلوں سفر کرنا پڑتا تھا تو وہاں پر پانی کی بھی قلت ہو جایا کرتی تھی، تو نماز پڑھنی ہوتی تھی، ظاہری بات ہے، تو نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا تھا تو پانی کی قلت ہو جاتی تھی، تو تیمم کا بیان کیا گیا، وضو کے بارے میں بیان کیا گیا کہ تم نماز کے قریب تب ہی آ سکتے ہو جب تم وضو کرو، اور وضو کے بھی 4 فرائض بیان کیے گئے۔ تیمم کے بارے میں بتایا گیا کہ تیمم کس طرح کرنا ہے، تم نے کس طرح پاکی کرنی ہے۔ عورتوں کو مقام دیا گیا، وراثت کے اندر عورتوں کا حصہ مقرر کیا گیا، عورتوں کو جو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا وراثت کے سارے احکام بیان کیے گئے، اور بتایا گیا کہ عورت کا کیا مقام ہے اور عورت کی کیا شان رب ذوالجلال نے بنائی ہے۔ اس طرح مسلمانوں، اور وہ بنو نذیر، بعض لغت کے اعتبار سے بنو نذیر اور بنو نذیر وہ قبیلہ، وہ مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ مل کے سازش کر رہا تھا، ان کی ایک سازش، اور وہ جال بچھا رہے تھے اور وہ مسلمانوں کے بالکل خلاف کام کر رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے اور بعد میں جا کے اپنے لواحقین اور جتنے بھی تھے ان کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ایک کان سے بات سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ان کی سازشیں بھی بڑھتی جا رہی تھی، ان کے بارے میں بتانا تھا، اور صحابیوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ منافقین، پتہ تھا ان کو کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، لیکن ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ کیسے آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے، ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی، وہ ان کے ساتھ جو رویہ اور وہ جو لہجہ اپنانا تھا ان کا بھی صحابیوں کو نہیں پتا تھا۔ تو وہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا کہ منافقین کے ساتھ آپ نے ان کے جو پروپیگنڈا ہے، ان کی جو سازشیں ہیں، ان کو کس طرح آپ نے ختم کرنا ہے، ان کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ رکھنا ہے۔ طہارت کے بارے میں بیان کیا گیا کہ تم اپنی پاکی کرو پھر ہی تم نماز کی طرف آ سکتے ہو۔ روزے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ روزہ رب ذوالجلال نے فرض کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، کہ مریض ہو تو وہ روزہ کتنا رکھے اور کس طرح وہ روزے کو ڈیلے کر دے اور کس طرح وہ بعد میں اپنے ایام کو پورا کر لے، اور بعد میں عورتوں کے بارے میں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ عورتوں کو کس کس جو ہے وہ جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے اور عورتوں کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے، اور عورتوں کو کس طرح پاک، اور عورتوں کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں امپورٹنس دی گئی کہ نکاح کے اندر عورت کس طرح حلال اور جائز طریقے سے نکاح کے اندر آ سکتی ہے۔ یہ تمام چیزوں کا بیان کرنا اور مسلمانوں کی نشو و نما، کیونکہ اس وقت ہجرت کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف 3 کام سب سے امپورٹنٹ تھے۔ پہلا کام کہ دعوت دین دینا، کہ دین کی دعوت دینا، دین کی تبلیغ کو مزید آگے بڑھانا، بتانا کہ دین اسلام رب ذوالجلال ایک ذات ہے، تم یہ جو 360 خدا کو پوجتے ہو یہ سب جھوٹے ہیں، معاذ اللہ بت، یہ سب شرک ہے، تم ایک رب کی عبادت کرو، ایک دین کی تبلیغ دینا، دوسرا کفار اور مشرکین کی جو سازشیں تھیں ان کو ناکام کرنا، اور تیسرا سب سے بڑا کام مسلمانوں کی نشو و نما اور ان کو تربیت اور علم کے حوالے سے ان کو آگاہ کرنا، کہ علم اور اسلام ہمیں کیا علم سکھاتا ہے، اور اسلام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے رب ذوالجلال نے کیا احکام بیان کیے ہیں۔ تو ان سب کے بارے میں رب ذوالجلال نے اس سورۃ النساء کے اندر بیان کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ سورت نازل کر کے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اپنے امت کو بتائیں کہ کس طرح آپ نے پاکی اختیار کرنی ہے، کس طرح آپ نے عورتوں کو مقام دینا ہے، کس طرح آپ نے وراثت کے اندر عورت کا ایک حصہ مقرر کیا، اور اس طرح بھی کرتے کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آپ اپنی امت کو یہ بتائیں کہ کس طرح آپ نے جنگ کے اندر مشرکین کا مقابلہ کرنا ہے، اور جنگ کے اندر نماز کا بھی ظاہری بات ہے وقفہ آ جاتا تھا بیچ میں، تو کفار اس طاق میں رہنا شروع ہو جاتے تھے کہ یہ نماز پڑھیں ہم پھر ان کے اوپر حملہ کریں۔
وہ ظاہری بات ہے نماز کا ایک بہانہ، وہ بہانہ سمجھتے تھے اس کو کہ یہ ہمیں اچھا بہانہ مل گیا، وہ نماز نیتیں گے تو ہم پیچھے سے جا کے ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو اس کے اندر بھی صلاۃ الخوف کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح جب اس طرح کی جو ہے آپ کے اوپر مصیبت وغیرہ یا اس طرح کی کوئی آزمائش کی گھڑی ہو تو آپ نے نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ تو ان کو بیسیکلی سارا ان کو جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے تیار کرنا اور مسلمانوں کو بتانا، کیونکہ دین کے اندر وہ ابھی نئے نئے داخل ہوئے تھے، تو ان کا سارا علم کے حوالے سے ان کو تربیت وغیرہ کرنا وہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ تو ہم اسی طرح اس وجہ سے پھر یہ سورۃ النساء زیادہ تر اس کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ خواتین کے بارے میں ہوئے ہیں، جس وجہ سے اس کا نام پھر سورۃ النساء رکھ دیا گیا۔ تو ہم اسی طرح پھر آگے بقیہ صورتوں کے بھی شان نزول بیان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر، لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم پورے قرآن مجید کی ساری صورتوں کے اسی طرح شان نزول آپ کے سامنے بیان کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔